بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 16واں پارہ ہے اور سورۃ المریم سٹارٹ ہوگی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو برابر برکت نہایت رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ قرآن کی آیات ہے. سورۃ المریم کے شروع میں رکھی گئی. یہ راز میرے رب کے درمیان ہے. یہ روز آخرت ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ سورۃ کاف کے زمانہ میں نازل ہوئی مکہ میں، جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے. ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو ستایا، قید کیا، بھوک پیاس کی اذیت جسمانی بھی دی کہ اسلام کو چھوڑ دے، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا. خاص طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، ام عبیس رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا اس دور میں. آگے چلتے ہیں. 1 آیت یہ راز اللہ کے درمیان ہے، اور دوسری آیت زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی. تیسری یہ دعا خاص طور پر یہ تب مانگی گئی جب مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے کو ہیکل کو جاتے تھے خبر گیری کرنے. 4 آیت اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے تھے. کہا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے کہ اب کوئی شک نہیں رہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ حال ہے میرا، اور اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. تم نے جب بھی میں نے دعا مانگی تو نے مجھے کبھی نامراد نہیں لٹایا. دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ دعا پیش کر رہے ہیں، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی معنی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے الفاظ کا تعین اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے 5 آیت ہے کہ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں ڈرتا، اپنے لیے نہیں مانگتا اولاد، کیونکہ میرے بعد کون سنبھالے گا یہ دین کا مقصد. تو مجھے اولاد دے کہ وہ دین کو تھامے، اسے سکھا کے جاؤں مقصد دین کی تبلیغ. دیکھیں کیا مانگ رہے اللہ تعالیٰ. میں اپنے لیے اولاد نہیں مانگتا، ٹھیک ہے. میں کس کے لیے مانگتا ہوں؟ میں میرا مقصد دین پھیلانا ہے. میں صرف دین کے واسطے اولاد مانگتا ہوں، اپنے لیے نہیں. جو دین کو تھامے، میرے بعد کام کرے، میں اس کی تربیت کر کے جاؤں. دیکھیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم تو اپنے لیے مانگتے ہیں کہ میری جگیرے سنبھالے گا میرے بعد میں. لیکن دیکھیں انبیاء تھے جو اعلیٰ تھے، انہوں نے کیا مانگا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. انہوں نے صرف اور صرف دین کے لیے، رب العالمین کے لیے مانگا. اور آپ کے بھی میرے کرنے کی یہی کام ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل بدل جائیں. 6 آیت بنی اسرائیل کا دوسرا نام آل یعقوب تھا، یعنی بھیج. اس میں ایک پیغمبر بنی اسرائیل کا دھیان رکھے جو اور ایسا بنائے جو تجھے پسند ہے. سبحان اللہ. 7 آیت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام، یعنی اس کے معنی ہے زندہ رہے. یہ نام نہ پہلے تھا، یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام یہ رکھا جائے گا. آگے 8 آیت پہلے دعا کی بیٹے کی، اب کہا اے میرے رب کہاں سے ہوگا بیٹا، بیوی میری بانجھ ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ تو عطا کر دیتا ہوں. 9-10 آیات ہے اے میرے رب مجھے ایک ایسی نشانی عطا کر دے. فرمایا 3 دن تو بول نہیں سکے گا. یہ نشانی ہے، اور اس میں خاص اہم چیز یہ ہے کہ حاملہ جو عورت ہوتی ہے 3 دن میں ہی پکی حاملہ ہو جاتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ 3 دن نشانی ہے اس کی کہ وہ چپ رہیں گے تو وہاں بیٹے کی بشارت ہے، یہاں حاملہ کے بھی ساتھ میں یہ کنیکٹ ہوتی ہے آیت. آگے 11 آیت ہے محراب سے خوشی پانے کے بعد نکلے تو قوم کو کہا تسبیح کرو. خود بھی کر رہے تھے سبق. اللہ کوئی بھی خوشخبری دے تو اس کا شکر یعنی نعمت کرو، شکر کرو ہر حال میں. ٹھیک ہے. تو خوشی ملے غم ملے، بس ہم نے اپنے کرنے کے کاموں میں یہ لکھ لینا ہے، لگا لینی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بڑی خوبصورت طریقے سے ہم نے الفاظ پیش کر کے دعا کرنی ہے. 12 آیت تو رات کو مضبوط پکڑ لو اے یحییٰ، ہم نے معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے صلاحیت عطا کی تھی، اس کو بچپن میں ہی یہ سب عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سارے معاملات صحیح طریقے سے قائم کرنے کی صلاحیت یحییٰ کو عطا کر دی تھی. کب؟ بچپن میں ہی. ٹھیک ہے. کون کون سی صلاحیتیں 13 آیت میں دیکھیں، یہ تینوں چیزیں دی اللہ نے پاک. ٹھیک ہے. کون سی؟
وحنانن اور نرم دلی، ٹھیک ہے، زکاتن اور پاکیزگی، تقیہ اور پرہیزگاری، ٹھیک ہے، وہ بڑے نرم دل، حنان یہ نام بھی رکھا جاتا ہے، معنی شفقت فرمانا ہے، اس کے ماں کی طرح نرم دل تھے، لوگوں کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی ان سے۔ مبلغ کے دل میں بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے، سکھانے والے کے دل میں، اور تب بھی وہ تبلیغ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ 14 آیت اپنے والدین کے لیے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے، کیسے؟ 3 صفات آپ کو بتا دی گئی نا 13 آیت میں کہ وہ کیا تھے، حنان، زکاتن، تقوی، ٹھیک ہے، کیا؟ نرم دل، پاکیزہ اور پرہیزگار تھے وہ، یہ 3 صفات تھی ان کی۔ اور ناپسندیدہ چیز کون تھی 14 آیت میں؟ جبارن، متکبر یعنی عصین یعنی نافرمان، ٹھیک ہے، یہ کون سی تھی؟ ناپسند، متکبر، عصین، ٹھیک ہے، یہ ناپسندیدہ تھی آپ کے لیے۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو لکھ کر چٹ پیڈ لگانا ہے، آپ نے اسٹکی نوٹ آپ لکھ کر سائڈ پہ لگائیں تاکہ یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں چلی جائیں کہ ایسی چیزوں کو میرا رب پسند کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جس کو نہیں پسند کرتا اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے چھوڑ دینا ہے، جس کو میرا تیرا رب پسند کرتا ہے اس کو اپنا لینا ہے، انشاءاللہ یہی ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور حضرت یحییٰ کی خصوصیات ہے جو دنائی، نرم دلی، شفیق، پاکیزگی، اللہ سے خوف کھانے والے، والدین سے حسن سلوک کرنے والے، فرما بردار، یہ ان کی خصوصیات تھی۔ اور رضا الہی پانے والوں کے رویے، دین کی سمجھ رکھنا، اپنے رب کو چپکے چپکے پکارنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، نرم دلی، پاکیزگی سے ڈرنا، والدین سے نیکی کرنا، صبح شام اللہ کی حمد و ثنا یعنی ذکر اذکار کرنا، تسبیح کرنا۔ نیکسٹ 5 رکوع کی طرف چلتے ہیں 16 آیت سے، جی 15 سے شروع کرتے ہیں ہم۔ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، سلام ہو ان پر، پیدا ہوا، فوت ہوگا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 اوقات انسان کے لیے سخت وحشت کا سبب ہوتے ہیں۔ پہلا، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اجنبی دنیا میں ماں سے جدائی کا وقت۔ دوسرا، جب انسان کی موت آتی ہے، دنیا سے جدائی کا وقت۔ تیسرا، قبر سے دل لگ جاتا ہے، پھر اس سے نکلتے وقت قبر کی جدائی کا وقت۔ یحییٰ علیہ السلام کو خوشخبری کہ ان کے لیے کوئی وحشت نہ ہوگی، ان کو سلام کیا، کیسے؟ ان کے پیدا ہونے پر، فوت ہونے پر، زندہ اٹھائے جانے پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اور انسان کے 3 اوقات آپ کو بتا دیے، آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ 16 ہے کہ مریم علیہ السلام گھر والوں سے الگ ہوگی، بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں رہی، یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ حضرت مریم سے پہلے ہیکل میں صرف مرد عبادت کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے جب نظر مانی اور اپنے نظر کے مطابق ان کو ہیکل میں چھوڑنے گئی تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کیا گیا۔ پتہ چلتا ہے عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ بھی مساجد میں جا سکتی ہیں۔ 17 آیت، فرشتہ مرد کی شکل میں ان کے حجرے میں داخل ہوا، کدھر؟ حضرت مریم۔ 18 کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہی محسن احسن انداز ہے، کتنا پیارا احسن آیات۔ 26 آیت، اب بے چینی سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑے تو کہہ دینا کہ میں اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کتنے ادب و آداب ہمیں سکھا رہے ہیں، کتنا مخلص طریقے سے ہمیں سورۃ المریم میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی عبادت گاہیں سجانی ہے، کیسے ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور کیسے تقوی کی راہ میں چلنا ہے۔ میرا اور آپ کا یہی کرنے کا کام ہے۔ آگے چلتے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ جب
بچہ پیدا ہوا تو سامنے آئے تو سب نے برے برے الفاظ دہرائے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا حرکت کی. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. 31 آیت، اور اس نے مجھے برکت دی. کس نے؟ اس رب نے. اور وہ بچہ اپنی ماں کے لیے بولا. 34 آیت، یہ صحیح واقعہ تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہی ہے کہ وہ حق بات جس میں لوگ شک شبہ میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک آزمائش بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے اور ان کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے. 36 میں بھی دیکھیں، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو. کتنا پیارا میسیج ہے. اور آگے پھر 39 میں دیکھیں تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دو جبکہ کوئی انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. کتنا پیارا میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ حق بات ان کو بتا دو، بعد میں افسوس نہ کرتے رہ جائیں. جب ان کے اوپر وہ وقت آ جائے حساب و کتاب کا، جب انہیں بولنا پڑ جائے اس دن کے لیے، انہیں ڈرا دو، انہیں جگا دو. تو کون جگائے گا؟ کون ڈرائے گا؟ کون؟ جب تک ہم نہیں جاگیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمارے کرنے کے کاموں میں کیا آتا ہے کہ ہم اٹھ جائیں. یہ دنیا بہت تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، اس کو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں گزار جائیں. ٹھیک ہے، اور اپنے محاسبے بھی کر لیں. کیا میں بھی مریم علیہ السلام کی طرح پاک باز زندگی کی خواہش مند ہوں؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو شرم و حیا کی تعلیم دی ہے؟ کیا میرا دل مریم جیسی اللہ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کرنے کا کام ہے، جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں رضا الہی پانے والوں کے رویوں میں سے جتنے بھی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس کو پھولوں کی طرح نچھاور کر کے اور اس کی خوشبو کی طرح معطر کر دے. رحمان سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ اختیار کرنا ہے. آگے نیکسٹ 6 رکوع کی طرف چلتے ہیں. خلیل اللہ، آیت 41 سے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب میں قصہ ابراہیم. ہمیں ایک بار پھر سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ قصہ بیان کرو. بے شک وہ بڑی سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ اس کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے. مہربان باپ، آپ دیکھیں میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. دیکھیں حکمت، مانگیں گے تو ملے گی. ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک. دیکھیں یہ باپ کہہ رہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے ماروں گا. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں. کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کی راہ میں اگر تمہارے سامنے کوئی آتا ہے تو اگنور کر دو، صرف احسان کا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، باقی صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے اگنور کیا. کیا کہا؟ کہ میں سب کو چھوڑ رہا ہوں.
59 اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر و جمیل کو بلند درجے عطا فرمائے. ان کو اسحاق، یعقوب، یہ ساری اور رضا الہی پانے والوں کے رویے بہت اہم ہیں. یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ہمیشہ سچے رہے، دوسروں کے لیے مشعلِ راہ بنے، شیطان کے ساتھی نہ بنے، رب سے بخشش مانگے، رب کو پکار کر کوئی ناکام نہیں رہتا، اس بات پر یقین کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والوں سے الگ ہو جائیں. کیا ہے یہ؟ میرے آپ کے کرنے کے یہ کام ہے جو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کو سنوارنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو سنوارنا ہے. 7 رکوع کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ رکوع 7 میں ہمیں اس کا جواب ملے گا 51 آیت سے. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ موسیٰ، پہلے حضرت ابراہیم کی بات، اب کس کی بات؟ حضرت موسیٰ کی کتاب. کس میں؟ اس کتاب میں. یاد کرو اس کتاب میں. تو دیکھیں جب ہم فوکس کریں گے تو یاد کریں گے نا. جب ہم اس قرآن کو کھولیں گے ہی نہیں، ہم باتوں کو سنیں گے ہی نہیں، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، صرف اس کو سبق کی حد تک آپ لیں گے تو آپ کی زندگی چینج نہیں ہوگی. اس کے اندر فوکس کر کے، کیونکہ استاذہ بولتی ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. تو اپنی زندگی کو آپ جو بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں. 53 آیت کی طرف چلتے ہیں. اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا. کس کو؟ چنے ہوئے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ہم اگر چنے گئے تو نبی تو نہیں لیکن اعلیٰ انسان بن جائیں گے ہم. میں اس کو میں کرنے کے کام صرف آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آگے 55 آیت میں چلتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول بھی تھا. کون؟ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی بھی. کیا کرتے تھے وہ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو برابر ہر وقت نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی فرما برداری کرو، وہ سب کو حکم دیتے تھے، کرتے تھے اور کرواتے تھے. تو اس وجہ سے کیا تھے؟ پسندیدہ اور مقبول، یعنی شہرت یافتہ، سارے ان کو جانتے تھے. اور یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، یہ صفات قرآن میں سورۃ المریم میں بتا دی. 54 55 میں وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمیں بھی برابر اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. کس کے کام ہے؟ آپ کے اور میرے کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کہا ہے. اس لیے جب رب نے فرمایا ہے امت وسط ہے اور ساتھ میں بتایا کہ آپ کے کرنے کی یہ کام ہے، تو کیا حق بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا کر دیا، حق ادا ہو گیا، میں نے دین کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا. حق تو یہ کہ حق ادا ہی نہ ہوا. استاذہ بہت پیارے الفاظ ادا کرتی ہیں. حق تو یہ کہ حق ادا ہی نہ ہوا، مگر بندہ کہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا، لیکن انسان تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا. آگے چلتے ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا. کس کو؟ اللہ کے فضل و کرم سے، جو اولاد آدم میں سے ہے، ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا دیا. ابراہیم، یعقوب اور راہ یافتہ، یعنی پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ ریزیاں کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. ہمارے کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے ہم روئیں، گڑ گڑائیں. جب ہمارے سامنے سمجھایا جائے، ہمیں قرآن کلاس میں بتایا جائے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں، آپ کا سر نم، آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، سر جھک جائے شرمندگی سے، سوچے میں کیا کر رہی ہوں، میرے ارد گرد میرے حالات، میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں. بچنا ہے اس سے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ توفیق عطا کرتا ہے. 63 آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں.
اگر ہم یہ سلام سنیں گے، سلام پیش کریں گے، لوگوں کو بے حیائی سے بچائیں گے، بری باتوں سے بچائیں گے، اچھائی کی طرف لگائیں گے، نماز کا حکم دیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے، بے حیائیوں سے بچیں گے، تو ہم کیا پائیں گے؟ بہترین جنت میں ہمیں جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ 65 آیت آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت پر جم جائے۔ کیا تیرا علم اس میں اس کا ہم نام، ہم بلہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کی قصوں سے کیا سیکھا ہے؟ یکسو ہونا، اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا، اللہ کے پیغام دوسروں تک پہنچانے کی حرص رکھنا، یعنی یہ دل میں رکھنا کہ میں نے یہ جو سیکھا ہے نا، میں نے اس کو بتانا ہے، اس کو میں بتانا چاہتی ہوں، میں پھیلانا چاہتی ہوں دین کو، یہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام